ماہر قرآن، ماہر حافظ قرآن، اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو ماہر ہے قرآن کا، حافظ ہے، قرآن کا ماہر ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے بندے کا جو اللہ نے مقام رکھا ہے، ایسے بندے کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے، فرمایا کہ ان فرشتوں کے ساتھ مرتبہ رکھا ہے جو خدا کی ہدایت کو لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ یہ کس کا مرتبہ ہے؟ جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھتا ہے، اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ قرآن کی دو بڑی صورتیں، پہلی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اللہ نے ان دو صورتوں کے اندر بڑے مسائل رکھے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جو ان صورتوں کا عالم بن جاتا تھا، حافظ اور قاری بن جاتا تھا اور ان کے علم کو سمجھ لیتا تھا، ہمارے دور کے اندر اس کو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ جس نے دو صورتوں کا علم حاصل کر لیا وہ اس دور میں بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس کا ہمارے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا تھا کہ اس کو سورہ بقرہ کا علم بھی ہے، اس کو سورہ آل عمران کا علم بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑا وسیع علم رکھا، بڑا سمندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں اللہ نے اتنا بڑا علم رکھا، اتنا وسیع سمندر ہے سورۃ بقرہ کا علم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان کو سورہ بقرہ کے علم کو حاصل کرتے کرتے 12 سال لگ گئے۔ کتنے سال لگ گئے؟ 12 سال لگ گئے حضرت عمر جیسے آدمی کو۔ یہ ہے ورتل قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کے علم کو حاصل کرتے کرتے 8 سال لگا دیے۔ کتنے سال لگا دیے؟ 8 سال لگا دیے۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں بلکہ میری اور آپ کی ذمہ داری قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا پھر قرآن پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بھی آسانی کے ساتھ بن جائے گا۔ اور جو انسان اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں اللہ کے عرش کے نیچے۔ فرمایا کہ ایک قرآن ہے جو اس وقت اللہ کی عدالت کے اندر جھگڑا کرے گا، فرمایا یہ بندوں کے بارے میں جھگڑا کرے گا، اس کا جھگڑا کسی کے لیے جنت لے کر جائے گا اس کا جھگڑا، اور کسی کو فرمایا اس کا جھگڑا جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے قرآن پر عمل کیا ہوگا، فرمایا جھگڑا کر کے اس انسان کو جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہوگا، قرآن پہ عمل نہیں کیا ہوگا، جس نے قرآن کو پڑھ کے بھلا دیا ہوگا، فرمایا یہ قرآن جھگڑا کرے گا، یہ اللہ کی عدالت کے اندر جھگڑا کر کے اسے جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ اور اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ قرآن سے منہ موڑنے کا ایک مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں حافظ قرآن ہے پر حافظ قرآن ہوگا قرآن کو بھول گیا ہے، قرآن یاد نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرآن سے منہ موڑنے والا ہے، اللہ اسے کیا سزا دیں گے؟ دنیا کی سزا یہ ہے فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی دنیا کی روزی تنگ کر دیں گے۔ کس نے قرآن سے منہ موڑا ہے، قرآن کے حکموں سے منہ موڑا ہے، حافظ قرآن بھول گیا، اس کے لیے سزا۔ عام مسلمان جو حافظ قرآن نہیں لیکن قرآن کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا، اللہ نے نماز کا حکم دیا نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے روزے کا حکم دیا قرآن میں روزہ نہیں رکھتا، اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا سچ نہیں بولتا، اللہ نے دیانت داری کا حکم دیا یہ بددیانت ہے، قرآن کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، اللہ دنیا کی روزی تنگ کر دیں گے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب محشر کے میدان میں جائے گا اپنی قبر سے اٹھے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور یہ اندھا ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ اے میرے رب، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، آنکھوں والا تھا، آج میں اندھا کیسے ہو گیا ہوں؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میرا کلام آیا تھا، میرا قرآن آیا تھا،
नसीतहा, तूने दुनिया में उसे भुला दिया था, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज मैंने तुझे भुला दिया है। जिसको अल्लाह भुला देगा उसके लिए जहन्नम पक्की है, यानी वो अल्लाह की रहमत से दूर है। मेरे भाइयों, तो कुरान को पढ़ना है, और जो इंसान कुरान को पढ़ेगा, बल्कि हदीस मेरे ज़हन में आई, फरमाया कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर कुरान को अपने अमल के अंदर लाया, सीने के साथ लगाया, दुनिया से जब जाएगा ये बंदा, फरमाया इसके अहल व आयाल इसकी तजहीज और तकफीन में मशगूल होंगे। इस दौरान ये कुरान एक हसीन और जमील शक्ल के अंदर आकर इस मरने वाले के सराहने खड़ा हो जाएगा। उसके मुरासा उसकी तजहीज और तकफीन में मसरूफ है। फरमाया मुरासा ये मसरूफियत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुरान इसके सराहने खड़ा है। और जिस वक्त इसे खूबसूरत कफन में लपेटा जाता है, फरमाया कि फिर ये कुरान इसके सीने पे आ जाता है। और फरमाया जब इसे कब्र में दफन किया जाता है, मुनकर नकीर आ जाते हैं और सवाल करने लगते हैं, ये कुरान दरमियान में आ जाता है। उस मरने वाले, उस मैयत के और फरिश्तों के दरमियान में आ जाता है। फरिश्ते कहते हैं उस कुरान से, हट जा, हमें अल्लाह ने भेजा है, हम इसे सवाल करने के लिए आए हैं। वो कुरान कहता है, रब्बे काबा की कसम, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। तुम्हें रब ने जिस हुक्म का कहा, तुम उस हुक्म की तामील करो। मैं इसका साथी हूं, मैं इसका दोस्त हूं। ये दुनिया में मेरे साथ दोस्ती रखता था, आज कब्र में मैं इसका दोस्त हूं। और फिर कुरान कहता है, जब तक मैं इसे जन्नत में नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर कुरान उस मजलिस से मुखातिब होता है, हदीस में आता है, कहता है परेशान ना हो, मैं तेरा साथी हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं कब्र की तन्हाई में तेरे साथ हूं। जब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या है भाई, दुनिया के अंदर कुरान के साथ दिल लगाया है, कुरान के साथ पढ़ा है। ये कुरान कब्र में इंसान के साथ है। जैसा कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की एक सूरत है जो 30 आयात पर मुश्तमिल है, जिसका नाम सूरतुल मुल्क है। जो इंसान इस सूरतुल मुल्क को, मुसलमान इस सूरतुल मुल्क को रात को सोने से पहले पढ़ेगा, फरमाया कि सूरतुल मुल्क से कब्र के अजाब से महफूज रखेगी। हजरत खालिद बिन मादान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझ तक एक बात पहुंची, वो ये पहुंची कि एक शख्स जो बहुत गुनाहगार था, बहुत गुनाहगार था, लेकिन उसकी आदत ये थी कि वो रात को सोने से पहले सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की तिलावत जरूर करता था। फरमाया वो दुनिया से रुखसत हुआ, जिस वक्त उसे कब्र के अंदर लिटाया गया, ये सूरह अलिफ लाम मीम सजदा एक परिंदे की शक्ल में अपने परों को उस पर फैला देती है और फरिश्ते उसे हटाते हैं। वो सूरत अल्लाह की अदालत में दरखास्त करती है, या बारी ताला, क्या मैं तेरी किताब से नहीं हूं? अल्लाह कहते हैं तो मेरी किताब से है। फिर वो सूरत कहती है, या बारी ताला, अगर मैं तेरी किताब से हूं, ये मरने वाला मुझे पढ़ता था। वो सूरत कहती है, या बारी ताला, इसको जन्नत में दाखिल कर दे। अगर इसके गुनाहों की वजह से तो इसे जन्नत में दाखिल नहीं करता, फिर मुझे कुरान से निकाल दे, फिर मुझे कुरान से निकाल दे। फरमाया रब उसकी सिफारिश को कबूल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, गालिबन रावी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान क़यामत वाले दिन सिफारिशी बनेगा, मुखालिफ भी बनेगा। सिफारिशी भी बनेगा, मुखालिफ भी बनेगा। किसकी सिफारिश करेगा? जिसने कुरान को दुनिया के अंदर अपने सीने के साथ लगाया, कुरान की कसरत के साथ तिलावत की, कुरान को कसरत के साथ पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने कुरान के साथ इतना दिल लगाया, इतना कसरत के साथ पढ़ा, फरमाया उसको और कोई जिक्र करने का वक्त नहीं मिलता। सारा दिन कुरान पढ़ता है, रात में कुरान पढ़ता है, उसको मेरे सामने हाथ फैलाने का, दुआ मांगने का भी वक्त नहीं मिलता। फरमाया कि जितने लोग किसी और जिक्र के अंदर मसरूफ हैं, जितने लोग मेरे सामने हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे हैं, फरमाया कि इस मशगूल हाफिज कुरान को मैं सबसे ज्यादा अता करता हूं, सबसे ज्यादा अता करता हूं। कोई जितनी दुआएं मांग ले, कोई जितने जिक्र अस्कार कर ले, कुरान के जिक्र से बड़ा कोई और जिक्र नहीं है मेरे भाई। ये कुरान सबसे बड़ा जिक्र है। आज मुसलत हम सारे लोग सोचें, हमारे पास अखबारात पे पढ़ने के लिए वक्त है, हमारे पास व्हाट्सएप पे आने वाली खबर को पढ़ने के लिए वक्त है,
اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سورہ ملک کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کتنی بڑی سورت ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل تو سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو ایک دفعہ پڑھ لیا اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھ لیا شام تک اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ میں اپنے نبی کی حدیث سے سنا رہا فرمایا کہ جس نے سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھا، رات کو سونے سے پہلے پڑھا، فرمایا اس پر کبھی زندگی میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بیمار ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی تیمارداری کے لیے پوچھنے کے لیے پوچھا حضرت کیا تکلیف ہے، کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنے گناہوں کے وبال کا ڈر ہے، گناہ گار ہوں، اللہ کیا فرمائے گا؟ کہا حضرت کسی طبیب کو بلاؤ علاج کے لیے۔ کہا انہی طبیبوں نے تو ہمیں بیمار کر رکھا ہے، انہی ڈاکٹروں نے ہمیں بیمار کر رکھا ہے۔ کہا حضرت ضروریات کے لیے کچھ اخراجات چاہیے، بھجوا دو۔ فرمایا مجھے نہیں اخراجات کی ضرورت۔ تو پھر حضرت عثمان کہنے لگے حضرت آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کی بچیاں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کہا مجھے فکر نہیں ہے، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھاؤ۔ یہ سورہ واقعہ مالداری کو لانے والی سورت ہے۔ میں نے اس وقت سے لے کر آج تک اپنی بیٹیوں کی عادت بنائی ہے، وہ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں، میرے مرنے کے بعد انہیں کوئی فقر و فاقہ نہیں آئے۔ آج مسلط ہم لوگ اپنی روزی کے بارے میں تنگ ہیں، لیکن ان ساری روزی کے مسائل کا حل کہاں موجود ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ، اللہ کے نبی نے سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کرتے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے اوپر جنات ہو گئے، کوئی کہتا ہے جادو ہو گئے، کوئی کہتا ہے کیا ہو گئے، پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے غلط قسم کے تعویذ لیتے ہیں، ایمان کو بیچتے ہیں، پیسہ ختم کرتے ہیں، لیکن جو تعویذ میرے رسول نے دیا اس کو لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ میرے رسول کا دیا ہوا تعویذ ہے۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پہ پڑھو، فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، اس کا پڑھنا تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اس کا چھوڑ دینا تمہارے لیے بد نصیبی ہے۔ لا تستطيعها البطلہ، اس کے پڑھنے والے پر کبھی جادوگر کے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کبھی جنات جادو کا اثر نہیں ہوگا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن گھر کے اندر پڑھا جائے۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے کی سورت ہے، اس کی آخری 3 آیات محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ، توجہ سے بیٹھیں گے میرے بھائیو، 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے 3 مرتبہ، اور ان 3 آیات سے ایک دفعہ پڑھ لے، فرمایا اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ یہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس پڑھنے والے کے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ بندہ جس نے صبح کے وقت پڑھا شام سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ کون سی موت ملے گی؟ شہادت کی ملے گی۔ اور جس نے شام کو پڑھ لیا، شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے، اور اگر رات کے وقت مر گیا تو کن میں اٹھایا جائے گا؟ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن کو پڑھے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی عرض کیا ہے کہ قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ سب سے بڑا گناہ قرآن کا چھوڑ دینا ہے، سب سے بڑا گناہ قرآن کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک میدان ہے۔ کیا ہے؟ میدان ہے۔ فرمایا اتنا سخت میدان ہے،
اس میدان سے ساری جہنم دن میں 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، 7 مرتبہ اس کی سختی سے پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا پھر اس میدان کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کی سختی سے فرمایا دن کے اندر باقی ساری جہنم اور میدان کا باقی سارا حصہ اس کنویں سے پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا اس کنویں کے اندر ایک سانپ ہے، اتنا سخت سانپ ہے، اتنا زہریلا سانپ ہے، فرمایا دن کے اندر ساری جہنم، وہ سارا میدان، وہ سارا کنواں اس سخت سانپ سے پناہ مانگتا ہے۔ محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا عذاب اس حافظ قرآن کے لیے ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو بھلا دیا ہے۔ قرآن پڑھا ہے، قرآن کو بھلا دیا۔ آپ کی اس محفل کے اندر میری سمجھ کے مطابق کچھ ایسے نوجوان بھی بیٹھے ہوں گے جس نے 10 سپارے حفظ کیے، 5 سپارے حفظ کیے، 10-15 سپارے حفظ کیے، کچھ تو ایسے بھی ہیں 28-28 سپاروں تک مجھے قرآن چھوڑ دیا، لیکن جتنا حفظ کر لیا قرآن کا جتنا حصہ، اس کا یاد کرنا اب فرض عین ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ فرض عین ہو گیا میرے بھائیوں۔ جتنا اس کو یاد ہے اس کو ساری زندگی یاد رکھے، پھر دیکھیں اللہ محشر کے میدان میں کتنے بڑے انعام سے نوازیں گے۔ خود بھی قرآن پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ آخرت کی گھڑیوں میں، آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو یہاں بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ اگر میں اور آپ ایک زندگی کا عمل بنا لیں، ایک پابندی کر لیں، اگر سورۃ الملک کو پڑھیں اس کی عادت بنائیں، پھر کیا ہوگا؟ روزانہ پڑھنے کے لیے آپ کو صرف 2 منٹ ٹائم چاہیے، صرف 2 منٹ، 2 صفوں پر مشتمل ہے، چھوٹی سی سورت ہے، بستر پہ لیتے اور 2 منٹ لگیں گے سورۃ الملک ختم ہو جائے گی۔ روزانہ کی عادت بنا لیں، اگر میری اور آپ کی قبر محفوظ ہوگی تو خدا کی قسم امید ہے محشر کا میدان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس قرآن کی برکت کے ساتھ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا